ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک غیر معمولی دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف کے پی میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر قیادت، اختیار اور فیصلہ سازی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، سابق وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور، پارٹی ترجمان شیخ وقاص اکرم اور دیگر رہنماؤں کے درمیان اختلافات اب بند کمروں سے نکل کر عوامی بیانات تک پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک وقتی سیاسی کشیدگی ہے یا پھر تحریک انصاف واقعی ایک داخلی طاقت کی جنگ سے گزر رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر پارٹی کے اندر اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کون پارٹی چلا رہا ہے؟ دوسری جانب گلگت بلتستان کے انتخابات نے ملک کی دو بڑی اتحادی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وفاق میں ایک ساتھ حکومت چلانے والی جماعتیں انتخابی میدان میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی جنگ حقیقی ہے یا انتخابی ضرورت؟ اور کیا گلگت بلتستان میں واقعی تمام جماعتوں کو یکساں مواقع میسر ہیں یا ایک مرتبہ پھر ماضی کی کہانی دہرائی جانے والی ہے؟ دوسری جانب وفاقی بجٹ سر پر کھڑا ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی میں ممکنہ اضافہ اور نئے مالیاتی اقدامات کے باعث خدشہ ہے کہ بجٹ عوام کے لیے ریلیف کے بجائے ایک اور امتحان ثابت ہوگا، اور اس ماحول میں کے پی حکومت کی جانب سے بجٹ کے روز احتجاج اور دھرنے کی دھمکیاں بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں۔ آئینی اور انتظامی سطح پر بھی بڑی تبدیلیوں کی چہمگوئیاں جاری ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم، NFC ایوارڈ، نئے انتظامی یونٹس، اسلام آباد کے لیے ممکنہ نئے گورننس ماڈل اور صوبائی اختیارات سے متعلق مباحثے نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ کیا واقعی ملک کے اندر ایک نئے انتظامی اور آئینی ڈھانچے کی ضرورت ہے، اور کیا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ ایک محض سیاسی افواہیں ہیں؟ انہی تمام تر موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے وزیر مملکت اور نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل صاحب۔ یہ کچھ عجیب سا ہی جی بی میں ماحول چل رہا ہے آپ کی اتحادی جماعت وفاق کے اندر، اور اس کے بعد اچھے تعلقات، اس کے بنا پر ہم نے یہ دیکھا کہ جے بی میں اتنے سخت تند و تیز بیانات دونوں جانب سے آ رہے ہیں کہ ایسا تو گمان ہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وفاق میں بھی اتحادی ہیں۔ کبھی فارم 47 کے تانے، کبھی ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کی مثالیں، کبھی صوبوں کی مثالیں، آخر چل کیا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں یہ نوک جھوک لگی رہتی ہے، اور یہ کھینچا تانی ہی جو ہے اپنا مینیفیسٹو پیش کرنا، ایک دوسرے پہ جو ہے مثبت تنقید میں سمجھتا ہوں، اور اچھے الفاظ میں تنقید کرنا جو ایک اخلاق کا دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اچھے الفاظ میں آپ بے شک تنقید کریں، اپنی کارکردگی کا بتائیں۔ دیگر صوبوں میں جس طرح ہم نے بتائی، ہم نے کہا کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پورے پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور آئے روز نئے پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا کہ جی بی میں بھی جو پہلے پروجیکٹس ہوئے وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئے، لیکن شاید ہماری اتحادی جماعت کو جو ہے وہ انہوں نے ایک اور طرز اختیار کیا، اور جس طرح کی سخت الفاظ میں کہہ لیں جو بیانات تھے ان کے، تو میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا۔ برکیف اب کیونکہ کیمپین بھی ختم ہوگی اور کل الیکشنز ہیں، تو کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور رزلٹ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو واقعتاً جس طرح کہا گیا کہ لاہور کے طرز کی یا کراچی کے طرز کی، اور مقابلہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، یہ بتانا چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرز پہ ہونی چاہیے، تو یہ وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے درست فیصلہ کریں گے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ نے اپنے وفاقی وزراء، چیئرمین ایچ اے اور الیکشن کمیشن کے حکام، یہاں تک کہ پنجاب پولیس کو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کی اس موقف کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں اقرا صاحبہ، سیکیورٹی کی پیش نظر آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے مختلف اسلام آباد سے بھی پولیس جاتی ہے، پنجاب سے بھی جاتی ہے، اس طرح آپ دیکھیں اے جے کے میں بھی جو ہے پولیس کے دستے جاتے ہیں، اور دیگر ہر جگہ جو ہے وہ ایف سی کی ہو یا اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، مختلف جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹین کرنے کے لیے، کوئی ایسی جو ہے سچویشن ارائز نہ ہو جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل سیکیورٹی کے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو بالکل سیکیورٹی فورسز جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو وہ بالکل جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہو تو وہ جا سکتی ہیں۔ یہ اعتراض جو اٹھانا چاہیے تھا وفاق میں، کہ وفاق کا کہا جاتا ہے کہ وفاق سے نہ بھیجیں یا پنجاب سے نہ بھیجیں، یہ تو ایک روٹین معاملہ ہے، اور اس روٹین معاملے کو اگر اس طرح
تو وہ بنا روٹین کے میں تو پیش سر یہ کیا بھی تو جا رہا کہہ ہے رہے ہیں نا کہ وائی ناٹ فرام سندھ، یا سندھ سے کیوں نہیں بلایا آپ نے، کے پی سے کیوں نہیں بلایا، یا رینجرز کو بلا لیتے، پنجاب پولیس ہی کیوں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کے پی کی جو صورتحال ہے وہ ایک دہشت گردی کے معاملات کو اس میں ان کی جو توانائیاں ہیں وہ ادھر صرف ہیں، اور وہاں پہ جو واقعات ہیں یا جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان سے وہ ڈیل کر لیں. صرف کی خواہش اور فرمائش نہیں کی گئی. نارملی جو ہے وہ ہمیشہ پنجاب پولیس جاتی ہے یا اسلام آباد کی پولیس جاتی ہے یا پھر رینجرز جاتے ہیں. تو یہی ایک موڈس آپرینڈا ہے اور اسی طرح ہی چلتا ہے معاملہ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، اور اگر اعتراض تھا تو یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بڑی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے ان کو اٹھانا چاہیے تھا. تو بالکل ہم سندھ سے بھی بھیج دیتے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. اچھا بیرسٹر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کو تبدیل کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سیاسی دباؤ ڈالا گیا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے تاریخ چینج کی تاکہ بات چیت کرنے کے لیے وقت مل سکے؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سیاسی دباؤ. میں سمجھتا ہوں کہ جب اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے ایک صاحبہ، تو اس میں آپ کو کئی چیزیں کئی زاویوں سے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور ہم نے بالکل ان کے ساتھ کچھ ڈفرینسز ضرور تھے جو کافی عبور بھی ہو چکے ہیں اور اب کافی ہم نے اوور کم کیے ہیں. لیکن کچھ ایک دو چیزیں مزید ہیں جس پہ بات چیت ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے ملاقات آج ہو یا کل ہو، کیونکہ وہ بجٹ کی تاریخ جو ہے وہ طے کی گئی ہے 10 جون کو. تو اس سے پہلے یہ معاملات طے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گی کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے. اور اسلام آباد کے حوالے سے جو ایک دو دن سے خبریں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ایک نئی طرز کا گورننس سٹرکچر لایا جا رہا ہے جس میں 27 رکنی اسمبلی ہوگی، میئر یا پھر وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے اس کا، اس منصوبے کی حقیقت کیا ہے اور کتنی سنجیدگی کی حد تک آپ لوگ اس پر غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک ایکسرسائز ہوئی ہے، ایک ورک اینڈ پلان ضرور ہے، اور ایک ورکنگ پیپر کہہ لیں اس حد تک جو ابھی تک اس پہ کام کیا گیا ہے. دنیا کے بڑے کیپٹلز دیکھیں جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں اس میں بالکل مثال کے طور پہ واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ اگر آپ نظام دیکھیں تو ایک بہتر گورننس کا جو سٹرکچر ہے، یہ بہتر نظام ہے اس کو رائج کرنے کے لیے، تاکہ جو صارفین کی اور شہریوں کی رسائی تک ہو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہو، ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات پیدا کرنی ہو اور ان کو میسر کرنا ہو. تو اس کے لیے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز پہ ویسے ہی ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ شاید فلی افیکٹو نہیں ہے. تو واشنگٹن ڈی سی کے طرز پہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے اس حوالے سے جو ایک اسمبلی ہے یا ان کا وہ میئر یا چیف ایگزیکٹو، جس حوالے سے آپ اس کو نام دے دیں، ابھی حتمی طور پہ کچھ فائنل نہیں ہے. یہ کچھ جو ورکنگ کی گئی ہے وہ بالکل کمیٹی نے وہ پیش کی ہے، اور اس کے حوالے سے اب جو اگلا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹینڈ الون اتھارٹیز بھی اس کے نیچے بنیں گی جو کہ شہریوں کو جلد اور مثبت اور معیاری جو سروسز ہیں وہ فراہم کریں گی. اس حوالے سے ان کی ریپرزنٹیشن بھی بہتر ہوگی اور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو سر یہ جو اصلاحات آپ لوگ کریں گے بلدیاتی انتظامی ڈھانچے کو قانونی شکل دینے کے لیے، اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، اب کسی ترامیم کی ضرورت پڑے گی، یا پھر کس طرح یہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی بڑی نیسن سٹیج پہ ہے، ارلی سٹیج پہ ہے، اور جب یہ ڈسکشن ہوگی تو اتحادیوں کو ڈیفینیٹلی آن بورڈ لیں گے، اور اتحادیوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کرنا وہ ضروری ہے. کیونکہ کوئی بھی قانون سازی ہو، چاہے ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے، ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری کمیٹی ہے بزنس کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہاؤس میں جو بزنس لے ہونا ہے، لیجسلیٹو بزنس، اس کے لیے ہم پہلے اتحادیوں سے مشاورت کرتے ہیں، ان کی رضامندی ہوتی ہے تو پھر قانون سازی کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا ہے. اسی طرح چاہے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا اس میں آپ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو چینجز لے کے آئیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ اتحادیوں کی رائے، اتحادیوں کی جو مشاورت ہے ان کے ساتھ وہ ہونا ضروری ہے. تو ہم بالکل ایک کولیشن گورنمنٹ میں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ مشاورت بھی ہوگی. اور دفاعی بجٹ کے صوبوں سے حصہ لینے کے لیے بھی آپ لوگوں کی مشاورت جاری ہے، کیونکہ نوید قمر کہتے ہیں کہ پرابیبلی صوبوں کو اپنے حصے سے اس میں دینا چاہیے. پھر بے نظیر انکم سپورٹ کا معاملہ، پھر رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو بیکاری بنانے والا پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی اس پہ خاصی ریزرویشن ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خاصا آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان معاملات پر؟
ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یس، اور یہی وہ باٹل نیکس ہیں جو پرسسٹ کر رہی ہیں. اب دیکھیں، میں ایک مثال کے طور پہ جو بس پروگرام ہے، نو ڈاؤٹ اچھا پروگرام ہے، اس میں انوملیز ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن رانا صاحب کی بھی بات ایک حد تک بالکل درست ہے کہ کب تک آپ اسٹائپنڈ دیتے رہیں گے ان کو اکنامکلی امپاور. 10,000 15,000 سے تو کوئی اکنامکلی امپاور نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسکلس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو وہ سیٹ آف اسکلس دینے کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنا جو ہے روزگار کما سکیں، اور ایک سر بلند کر کے اپنا جو روزگار کمانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کما سکیں. بیس پروگرام نو ڈاؤٹ اچھا پروگرام ہے، اچھی اسسٹنس، لیکن اس میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ کیونکہ مختلف صوبے جو ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، ادھر کی عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور مشکل ترین پروگرام میں ہوتے ہیں تو سارا وفاق جو ہے وہ برڈن بیئر نہیں کر سکتی. صوبوں کے لوگ اگر اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ صوبوں میں جانا چاہیے، اور صوبوں سے آگے پھر اس کی ترسیل ہونی چاہیے، نہ کہ وفاق ہی اس کو کرتا رہے. اور جہاں تک آپ نے ڈیفینس کی بات کی تو بالکل ڈیفینس بجٹ میں اسپیشلی بنیادم مرسوس اور مارکہ حق کی کامیابیوں کے بعد، اور ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے اس کے ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے، میرے خیال سے ویسے ہی جو ہے ہمیں اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو فردر جو ہے وہ فرمنٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ہون کرنا چاہیے، اس کو مزید مستحکم اور بہتر بنانا چاہیے. تو صوبوں کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، اور اچھی بات ہے صوبے بھی اس میں اپنا اگر حصہ ڈالیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. سر ایک آخری سوال، وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے کہ اگر ان کی ملاقات اب نہیں کرائی جاتی خان صاحب سے تو وہ بجٹ والے دن قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، جس سے اوبویسلی آپ لوگوں کا بجٹ اجلاس متاثر ہو سکتا ہے. سو پھر اب وہ کرتے ہیں اگر یہ، تو پھر حکومت کیا کرے گی اس دھمکی کے حوالے سے؟ انہیں گرفتار کرے گی؟ کس طرح ان کو دھرنا کرنے دے گی؟ کیونکہ سخت چیلنج تو ہوگا آپ کے لیے. دیکھیں، اس طرح کی تھریٹس دے دینا اور اس طرح کا کہنا کہ جس تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا ہم دھرنا دیں گے، ہماری نہیں تو ملاقات کروائی جائے، ایسے تو ملاقات ممکن نہیں ہے. اور میں نے واضح طور پہ کئی دفعہ کہا کہ سر ملاقات کے ایسے لیے نہیں ہے تو ویسے اب بھی تو تو نہیں ہے. نہیں، ویسے بالکل ہے. میں نے رستہ بھی دکھایا لیکن اس رستے پہ وہ چلنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں نا، آج 3 سے 4 ماہ ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک انڈر ٹیکنگ دیں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور ایک انڈر ٹیکنگ دیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو. جن آرڈرز کی اور جن قوانین کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں وہ مت کریں، وہاں پہ رکس کریٹ نہ کریں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سیکورٹی سچویشن کریٹ نہ کریں. تو ملاقات تو ہو سکتی ہے لیکن اس رستے پہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ، لیکن یہ بات کہ ہم 10 تاریخ کو آئیں گے، ہجوم لے کے آئیں گے، دھرنا دیں گے، بجٹ پروسیڈنگز پہ اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اور بجٹ بالکل پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کا کردار ہے، اپوزیشن کو پارلیمان میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پہ مثبت اچھی تجاویز دینی چاہیے جس پہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو. نہ کہ آپ سڑکیں بلاک کریں، آپ دھرنے دیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے یا نہیں چلنے دیں گے اگر ہماری ملاقات نہ کی جائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا وکیل ملک صاحب، وزیر مملکت میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں 10 جون کو کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. تو پی ٹی آئی شکوہ کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور آپ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن کیمپین کہیں نہ کہیں تو چلی. بیرسٹر گوہر بھی پہنچے، شاہد خٹک بھی نظر آئے. آخر وہ اسی کیمپین کے لیے تھے یا کسی اور وجہ سے وہاں تھے؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہیں وہ ایسے حساس علاقے ہیں کہ ان کو ہم نے بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ جی بی کے لوگوں کو دیکھیں تو ہم مین لینڈ پاکستان کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے شاید زیادہ وہ نیچر کے قریب اور مخلص لوگ ہیں. وہاں جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو، ہماری جماعت کو کارنر کیا گیا، قابل افسوس ہے کہ ہماری جماعت کا تو ہمیں نشان تو خیر چھوڑیں، جس جماعت کے ساتھ ہم نے الائنس کیا ان کا پولو مین تھا، ان کو بھی ان رجسٹر کیا گیا، مطلب ان کو منسوخ کیا گیا. یہی ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا گیا، وہاں ہماری جماعت کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی، اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہماری قیادت کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو واپس کیا گیا، کچھ کو جانے نہیں دیا گیا. اسد قیصر صاحب کو جانے نہیں دیا، صوبائی صدر جنید اکبر خان کو واپس بھیج دیا، شاہد خٹک کو صوبہ بدر کر دیا،
ہمارے کچھ لوگوں کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا. ہمارے کچھ بلکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں وہ ایک بڑا نام یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے رولز ہیں تو کوئی پارلیمنٹرین نہیں جا سکتا. تو میاں صاحب تو پارلیمنٹرین ہیں, بلاول صاحب پارلیمنٹرین ہیں, آصفہ بہن جو ہیں پارلیمنٹرین ہیں, وہ کیسے گئے ہیں؟ پھر ایک اور چیز, وہ پابندی اگر مان لیں کہ پارلیمنٹرین پہ ہے تو پھر ہمارے جنرل سیکرٹری جناب سلمان حکم راجہ صاحب ہمارے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, بڑے ہمارے جانثار کارکن ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب, ان لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیا؟ وہ تو پارلیمنٹرین بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی گلگت بلتستان کے انتخابات میں, اور مقابلے میں ہے ہی نہیں, تو ذکر کرنا بھی کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہے. ان کے اس دعوے کو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب سینئر سیاستدان ہیں, کوئی نوارد یا کوئی ناتجربہ کار شخص کی بات کرے تو کرے. ان کی جماعت کی قیادت میاں صاحب, وہ خود شہباز شریف صاحب اور ان کے پرانے ساتھی جاوید ہاشمی صاحب جو پھر ہمارے ساتھ آئے پھر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ جو ہے خواجہ آصف صاحب, یہ لوگ تو مطلب ان لوگوں نے بھی فیس کیا ہے, اپنے دور میں مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو ان کے منہ سے ایسی بات کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک جماعت کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 1000 دنوں سے, آدھی سے زیادہ جماعت توڑوا دی, ہم سے ہمارا نشان چھین لیا, ہمارے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دے رہے, کوئی جلسہ ہم نہیں کر سکتے, کوئی ریلی اگر آپ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے آپ صوبہ بدر کر دیتے ہیں. یہ چیزیں محترم رانا صاحب کو نظر نہیں آ رہی. وہ تو اس جتنا میں نے ان کو سنا ہے وہ تو اس سوچ کے حامل ہیں جس طرح ان کی جماعت میں 2 طرح کے کیمپس ہیں. تو جو سعد رفیق صاحب جو بات کرتے ہیں, رانا صاحب بھی سیاسی بات کرتے ہیں, تو ان کو تو ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا بڑا اچھا بیانیہ تھا میاں صاحب کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں ویسی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک امپورٹنٹ چیز آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہماری حکومت تھی, خان صاحب وزیر اعظم تھے, آزاد جموں کشمیر میں الیکشن تھا, میں اور مراد سعید صاحب اور علی امین خان صاحب اور شرح افریدی بھائی, کیونکہ وہ کشمیر کے وزیر تھے, ہم وہاں کمپین کے لیے جاتے تھے. وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی ہوئی تھی کمپین کے لیے. محترمہ مریم صاحبہ وہ خود تشریف لائی تھی, بلکہ ایک دفعہ تو میرا ان کا قافلہ کراس ہوا. ہم نے تو کسی کو نہیں پابند کیا, کسی کو صوبہ بدر نہیں کیا, کسی کو کشمیر سے نہیں نکالا. جی بی میں الیکشن ہوا, ہم جیتے. علی امین خان کا بڑا رول تھا اس وقت کشمیر میں اور جی بی میں الیکشن جیتنے میں. لیکن مجھے کوئی بتا دے کہ علی امین خان جب وزیر امور کشمیر تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, جی میں الیکشن ہوا, کوئی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ایک کوئی ادنا سا کارکن یا ان کا کوئی ٹاپ لیڈر جس کو ہم نے روکا ہو؟ صحیح. علی صاحب آپ چونکہ کافی سینئر سیاستدان ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, سمجھتے ہیں اسمبلی اور جمہوریت کو, بیرسٹر گوہر نے اشارہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے اسپیس کم کی گئی تو اسمبلیوں, سینٹ اور اداروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے سسٹم سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا, باہر نکلنا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے؟ پہلے ہم نے یہ تجربہ کیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آدھی پارٹی ٹوٹ گئی, 2 ہماری صوبائی حکومتیں ہم نے توڑ دی, ہم نے استعفے دے دیے پارلیمان سے. وہ پارلیمان چلتا رہا اور ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے. اگر ہم وہ حکومتیں نہ توڑتے اور ہم پارلیمنٹ میں رہتے, نہ ضلع شاہ شہید ہوتا, نہ خان صاحب کو گولیاں لگتی, نہ ہماری جماعت ٹوٹتی, نہ اسد عمر صاحب جیسے لوگ, اور وہ وائٹ کالر لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ سب لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ, شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ شفقت محمود صاحب, یہ سب کو چھوڑ کے جانا پڑا. یہی پی ٹی آئی تھی نا, یہی فیسز تھے. تو ایک تجربہ جس سے پارٹی آدھی سے زیادہ ٹوٹ گئی اور لیڈر 1000 دنوں سے جیل کے اندر ہے, وہ تجربہ دوبارہ کرنے کا مطلب ہے کہ کیا ہم اپنی پارٹی ختم کر دیں؟ میں نے کل بھی اس پہ بات کی, آج پھر کروں گا, کہ ایک طرف تو نظام ہمیں دیکھیں الیکشن نہیں لڑنے دے رہا, ہمارے لوگوں کو صوبہ بدر کر رہا ہے, فارم 47 پہ ہم سے الیکشن چھینا جا رہا ہے, ہماری جماعت کو نشان چھینا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو 50 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں. عمر ایوب صاحب پارلیمنٹ میں تھے, 50 سال کی سزا دے دی. شبلی فراز صاحب پارلیمنٹ میں تھے, اپوزیشن لیڈر تھے, 50 سال کی سزا دے دی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ لگ ایسے رہا ہے کہ سہیل حفیظی صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی آپ صوبے کا بجٹ پاس نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک صوبہ جس نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے, ان کے مالی مفادات کا خیال نہ کرتے ہوئے ملاقات کی شرط لگا دینا صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ آپا بہن ہیں خان صاحب کی, فکر مند ہیں, چاہتے ہیں کسی طریقے سے اپنے بھائی سے مل لیں, کسی طریقے سے بھائی باہر نکل آئے, کیونکہ سیاسی خاتون نہیں ہے, کبھی وہ سیاست میں ان کی اسپریشن نہیں رہی.
تو وہ اگر کوئی ایسی بات کر بھی دیں تو ہمیں اس پہ کوئی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پبلکلی آپ کی کسی بات پہ کمنٹ بھی نہیں کرتا, بہت قابل احترام ہے. باقی جہاں تک یہ ایشو ہے, دیکھیں یہ علی امین خان کے دور میں بھی یہ بات اٹھی اور ابھی سہیل کے دور میں یہ بات کی جا رہی ہے. اصل میں اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا, خدا نخواستہ. ویسے ایسے ہونے نہیں جا رہا, بجٹ ہم پاس کریں گے, خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن اگر نہیں ہوتی تو نظام تو 7-8 مہینوں سے یہ سسٹم ہمیں نہیں ملنے دے رہا, تو یہ تو ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان سے ملنے نہ دیں اور اس بنا پہ ہم بجٹ نہ پاس کریں اور ادھر ہماری حکومت گر جائے. تو ایک ہی صوبے میں ہماری حکومت ہے جس میں پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے بیچارے اپنی یہاں پناہ لینے آ جاتے ہیں, یہاں کو تھوڑا بہت پی ٹی آئی کو سانس لینے کا موقع ہے, تو اپنا قلعہ خود سے دوام سے گرا دینا. بجٹ انشاءاللہ پاس کریں گے اور عمران خان کی حکومت ہے یہ, علی محمد یا سہیل افریدی یا علی امین خان کی نہیں, عمران خان کا مینڈیٹ ہے, یہ عمران خان کی حکومت ہے. اگر خدا نخواستہ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو منی بل اگر پاس نہ ہو تو آپ کی گورنمنٹ فیل ہوتی ہے, دوام سے گر جاتی ہے, کیونکہ منی بل کا نہ پاس ہونا ایک طرح سے عدم اعتماد ہی ہوتا ہے, اور وہ حکومت اگر آپ کی گر جاتی ہے آگے پھر کون دیکھے گا, کون آتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کی جو عوام ہے, 3 بار ہمیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا حق ہے, ہمارے بچوں کا, پشتونوں کا, ہمارے بھائیوں و بہنوں کا حق ہے کہ ان کے لیے پالیسیاں بنے, بجٹ بنے, ترقیاتی بجٹ بنے. ہاں نان سرپلس ہو تاکہ مرکز کو پیسے ہم واپس نہ جائیں بلکہ یہاں ترقیاتی کاموں میں لگیں, اسپتال بنے, اسکول بنے, روڈیں بنے, دہشت گردی میں لوگ متاثر ہیں, شہیدوں کے گھروں میں پیسے جائیں, پولیس پہ ہم انویسٹ کریں, پولیس کو ہم زیادہ ویل اکوپڈ کریں. تو ان ساری چیزوں کے لیے بجٹ کا پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنا بجٹ پاس کریں, اپنی حکومت کو ہم مضبوط کریں, تگڑا کریں, اسی سے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے کھولے گا. علی صاحب 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے اور کے پی کے چیف منسٹر اعلان کرتے ہیں کہ وہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر. پھر شیخ وقار صاحب نے کہا کہ پارٹی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں, عامر ڈوگر صاحب نے ڈینائی کیا, بیرسٹر گوہر نے ڈینائی کیا, انہیں بھی نہیں پتہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ دونوں ہمارے انتہائی اہم لوگ ہیں. سہیل ہمارا ینگ وزیر اعلیٰ ہے, شیخ صاحب وقاص صاحب جو ہیں مشکل میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, ان کو بیچارے کو وہ اسمبلی نہیں آ سکتے, ان کو انڈر گراؤنڈ رہنا پڑ رہا ہے. ان کی بھی قربانی ہے, سہیل کی بھی قربانی ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم پارٹی کے اندر فورمز میں پبلک میں نہ کریں تو اس سے جو ہے وہ ایک مسئلہ نہیں بنتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک آن دا اسپر آف دا مومنٹ سہیل نے بات کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کو شاید مشاورت کا ٹائم نہیں تھا, انہوں نے بات کی احتجاج کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے, پریشر ڈالیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. باقی سہیل اپنا بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی سہیل ایک پولیٹیکل ورکر ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, شیخ صاحب تو بڑے سینئر سیاسی ورکر ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں سوچتا کہ طاقت بزور طاقت ہم بجٹ روکیں گے وفاق کا. وہ تو قانون کو ہاتھ لینے والی بات. احتجاج کی بات سہیل صاحب نے کی ہے, وہ بات اب لیڈرشپ تک آ گئی ہے, اس وقت نہیں آئی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ اڈیالہ میں تھے, مشاورت کا ٹائم نہیں تھا, انہوں نے بات کر دی. اب اس وقت گوہر صاحب گلگت میں تھے, راجہ صاحب نے بھی بات سن لی ہوگی, تو اس پہ کوئی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ شاید ہو تو پھر وہ فیصلہ ہوگا کہ سہیل صاحب جس طرح وہ سوچتے ہیں کیا اس طرح دھرنا دیا جائے یا کیا کیا جائے. میری تو تجویز ہوگی, میں نے کل بھی یہ بات کی ہے, میں پارٹی میں فورم پہ یہ بات کروں گا, سہیل بھائی کو بھی میں کہوں گا, چھوٹا ہے ہمارا بھائی ہے اور مراد سعید صاحب کی ٹیم کا مین پلیئر رہا ہے. میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بجٹ پہ فوکس کیجئے, اس کو فوری آپ پاس کیجئے جو بھی اس میں ہے, اور مرکز میں ہم لوگ حکومت کو قومی اسمبلی کے فلور پہ ٹف ٹائم دیں. ہر ایک ممبر بولے, فائنینشیل ایشوز پہ بولے, مہنگائی پہ بولے, پیٹرول بم پہ بولے, لا اینڈ آرڈر پہ بولے, فورن پالیسیز پہ بولے, اس حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز پہ بولے. اگر ہم بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے, یہ حقیقت میں عوام کی آواز ہوگی کہ عوام کے پاس نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, مہنگائی سے جینا حرام ہے, پیٹرول موٹر سائیکل میں کوئی ڈال نہیں سکتا, روٹی کی قیمت کہیں کہیں جگہوں پہ 70-80 تک پہنچ گئی ہے. جس کے گھر میں 4-5 بچے ہیں, والدین ہیں, 9-10 افراد کا کنبہ ہے. آپ سوچئے ایک وقت کی 9-10 روٹیاں, اگر ایک بھی روٹی ایک شخص کھائی, ہم سوچتے ہیں ان چیزوں کو. تو اگر ہم عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں اس لوڈ شیڈنگ, اس مہنگائی, اس بے روزگاری پہ, تو ہمیں بجٹ میں حکومت کو ایسا ٹف ٹائم دینا چاہیے کہ حکومت کو رات میں بھی ڈراونے خواب آئیں,
اگر ہم نے بجٹ کا بائیکاٹ کیا, اگر ہم بجٹ اجلاس میں نہ بیٹھے, میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں جو بھی یہ کرے گا وہ حکومت کے ساتھ وہ ان کو ایک فری گراؤنڈ دے گا, وہ ان کی ایک طرح سے رابطہ کاری کرے گا. وہ نہیں کرنی چاہیے, سہولت کاری حکومت کی نہیں کرنی چاہیے. سہولت کاری یہ ہوگی کہ حکومت آرام سے بجٹ پاس کرے, اور عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ فائٹ کریں. تو میں اپنی جماعت کو یہ کہوں گا, ٹف ٹائم دے مرکز میں, اور پختونخوا میں ایک عوامی غریب دوست عوام دوست بجٹ لے کے آئیں جس میں خواتین کو امپاور کریں, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور خصوصاً لا اینڈ آرڈر اور ٹرائبل بیلٹ میں جو بے شمار لوگ شہید ہو رہے ہیں. سہیل کا اپنا بھی علاقہ ہے, خیبر میں, وزیرستان میں, مومن میں, باجوڑ میں بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں. ان کے گھروں کی کفالت کے لیے ایک بہترین بجٹ پیش کیجیے. یہی سب سے بڑی خدمت ہوگی. عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس سے انصاف کرنا چاہیے. بالکل. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ چونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے اور پارٹی کے معاملات کو پارٹی کے عہدیداروں کو دیکھنا چاہیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کے اختلافات ہیں, جس طرح وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کسی کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں, آپ کے ووٹر کا اعتماد کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے ایسے اختلافات سے؟ ایبسولوٹلی اگریڈ. پبلک میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں یہ مرض ہم کو لاحق ہوا ہے, ورنہ جب تک خان صاحب باہر تھے وہ قیادت جو ہم سب مل کے خان صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا, شاہ محمود صاحب ہوتے تھے, عارف الوی صاحب, مراد سعید, شہریار بھائی, اور اسد عمر بھائی, علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شیرین مزاری صاحبہ, بہت سے لوگ ہمارے, عثمان ڈار. کبھی آپ نے کبھی سنا تھا کتنی بڑی مخاصمت تھی یا دھڑا تھا شاہ محمود صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا؟ کبھی پبلک میں ایک دوسرے کے خلاف بات کی؟ وہ پولیٹیکلی میچور لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیڈر سے اگر ہم پیار ہے تو یہ عہدے کیا چیز ہیں, عہدہ کیا چیز ہے, یا کسی انا کیا چیز ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم عمران خان کو ایک لیڈر کے نظر سے دیکھیں, 75 سال کا آدمی ہے, اگر اس کو ہم اپنے لیڈر, ایک طرح سے باپ بھی ہوتا ہے نا, استاد ہوتا ہے, استاد روحانی باپ ہوتا ہے. اگر ہمارا اپنا والد, میں یہ نقطہ رکھوں گا, اگر ہمارا اپنا والد خدا نخواستہ 75 سال کی عمر میں جیل میں پڑا ہو 1000 دنوں سے, کیا اس کے بیٹے آپس میں چیزوں پہ لڑیں گے یا اپنے والد کو نکالنے کی کوشش کریں گے؟ بس اپنی ضمیر سے پوچھ لیں, جواب مل جائے گا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. اب دیکھتے ہیں کہ کیمپین چلی ہے پی ٹی آئی کی, نہیں چلی, تو کیا اس کا نتیجہ اس گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہمارے سامنے آتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں, سو ترامیم آ رہی ہیں, کب آ رہی ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو ویسے ذکر کر بھی رہے ہیں 18ویں ترمیم کے ریورس ہونے کا. سو اگر یہ آتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا کہ آپ لوگ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی بڑا اتحاد بنائیں گے؟ ایسا ہے کہ اب تک کوئی ڈاکومنٹ تو شیئر نہیں ہوئی, مگر اس کے باوجود جو فیلرز آ رہے ہیں وہ یہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ کے دیر سے آنے کی وجہ بھی شاید کوئی ترمیم ہی ہے, درمیان میں کوئی بارگیننگ چل رہی ہے. ہم گو کہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہوں گے, مگر اس ریلیونٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم چاہیں گے کہ 73 کا آئین جو ہے اب اس شکل میں بحال ہو جو 18th امینڈمنٹ کے بعد تھا, یا پھر اس میں 26ویں ترمیم کے بعد ہماری 5 ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی 5 ترمیم کو سیو کرنا چاہیں گے سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی پارٹی. مگر ہم اس سے آگے نہیں جا پائیں گے, نہ صوبے توڑنے کے معاملے میں, نہ آرٹیکل 160 کو ریورس کرنے کے معاملے میں, یا کوئی اور اس طرح سے جس سے صوبوں کے اختیارات میں کمی ہو. سر ایک بات سمجھائیے گا, آپ کافی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ترامیم آنی بھی ہیں, پارٹیوں سے مشاورت کرنی بھی ہے, خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور بہت عرصہ پہلے ہی فلوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے اس مسودے کو؟ اتنی رازداری کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ اس میں بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ جو جن پارٹیوں سے کے درمیان جو ہے نا معاملات چل رہے ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے ان کی اپنے پارٹیوں کے پروگرام ہوتے ہیں, اور وہ پروگرام کے سمت میں جو ہے نا وہ مزید آگے آنا چاہتے ہیں. بعض اوقات کسی اور معاملات میں بھی بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کی جو ہے نا گریوٹی کو کم کیا جائے.
تو مگر پچھلی 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی شیئر نہیں ہوئی تھی. 26ویں ترمیم اس وقت شیئر ہوئی تھی جب مڈ نائٹ میں، جب دوسرے دن انہوں نے اجلاس بلا رکھا تھا. تو یہ جے یو آئی تھی جس نے جو ہے نا وہ روک لگائی اور 5 ہفتے تک معاملات چلتے رہے. 34-35 جو ہے نا وہ اس میں جو شکیں تھیں اس کی 26ویں ترمیم کی وہ ڈراپ ہوئی. کوئی 21-22 رہ گئیں، 21-22 جو رہ گئیں اس کی جو بیٹرنیس تھی وہ کم ہوئی. 5 ہماری اپنی شامل ہوئی اور اس مذاکرات میں سب کو شامل کیا گیا. پی ٹی آئی بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی، ہم اس میں آن بورڈ تھے. سر تو یہ جو اگر بیک ڈور بات ہو بھی رہی ہے رازداری کے ساتھ ان ترامیم میں، اور اس میں معاملات این ایف سی اور صوبوں کے معاملات بھی ظاہری باتیں زیر غور آ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں آ بھی رہے ہوں گے، تو یہ جو انتظامی یونٹس بنانے والی بات ہے آپ کی دانست میں اس کے لیے تو کسی ترامیم کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تو پھر بنا دیے جائیں گے؟ دیکھیے انتظامی یونٹس جو ہے نا وہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے اب فرض کر لیجئے ضلع بنتے ہیں صوبوں میں، تو یہ تو لینڈ ریونیو ایکٹ کے نیچے آتا ہے. لینڈ ریونیو ایکٹ میں بنا لیجئے. تحصیلیں بنتی ہیں وہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں بنا لیجئے. ڈویژن بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنا لیجئے. وہ تو انتظامی معاملات تو انڈر دی لینڈ ریونیو ایکٹ ہیں. اور باقی ریمیننگ معاملات جو ہے اگر صوبوں کو توڑنا ہے، صوبوں کے درمیان کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، تو صوبوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ کے لیے پہلے دستوری ترمیم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. اور آپ نے کہا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور چینل جو ہے نا وہ اپنائے گئے ہیں، مگر اس میں اگر کوئی ہے تو وہ حکومتی پارٹیاں ہی ہیں، باقی دوسرے لوگ شاید نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، یا پھر محمد خان صاحب کی پارٹی وہ بھی شاید نہیں ہے. اسی طرح سے اور پارٹیاں جو ہے وہ نہیں ہیں، آن بورڈ نہیں ہیں. سر لیکن مولانا صاحب کو ویٹیج تو کافی دی جاتی ہے. جب پہلی ترامیم کا معاملہ ہوا بلاول صاحب آئے بھی، بات کرنے بھی آئے اور اس کے بعد بھی آئے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ترمیم کے وقت بھی بلاول صاحب یہ رول دوبارہ نبھائیں گے اور آئیں گے ملاقات کرنے، یا مولانا صاحب کو ایٹ لیسٹ راضی کرنے تو پہنچیں گے؟ دیکھیے بلاول صاحب اللہ کرے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں اور اللہ کرے کہ ان پہ کسی اور کا سایہ نہ پڑے. اللہ کرے کہ وہ والدہ کے نقش قدم پہ چلتے رہیں. اللہ کرے کہ وہ 73 کے آئین کی جس کے خالق جو ہے وہ بھٹو صاحب کی کلیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ باقی بھی سیاسی رہنما تھے. اللہ کرے کہ وہ اس کا تحفظ کر پائیں. اللہ کرے کہ وہ 18ویں ترمیم کا تحفظ کر پائیں. مگر یہ سارے معاملات جو ہے نا اللہ کرے پہ. سر جی بی الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیکاز کیمپیننگ کا وقت تو ختم ہو گیا. کیا یہاں پر بھی آپ صاف شفاف الیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا پھر کچھ 2024 والا منظر ہوگا؟ اور اسپیشلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 اتحادی جماعتیں آمنے سامنے اور تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا. یہاں 2018 اور 2024 کا منظر ہوگا. کبھی جو ہے نا یہ جو ٹرافی جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کو دے دی جاتی ہے، کبھی دوسری 2 پارٹیوں کو دے دی جاتی ہے. اب اگر اس تقسیم میں فرض کر لیجیے، اس تقسیم میں جو کہ اس الیکشن میں ہوگا، جی بی میں ہوگا، آزاد کشمیر میں ہوگا، معاملات اور بھی ہیں، تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا اگر وہاں پہ کوئی بات ہو گئی تو پھر جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ بلاول جو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں اس معاملے میں، اور وہ ان چیزوں کا تحفظ کریں جن کا تعلق ان کے نانا ان کی والدہ سے یا ان کی پارٹی سے، تو پھر معاملات شاید ادھر ادھر ہو جائیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر میں موجود تھے، جے یو آئی کے سینئر رہنما. کیا منظر نامہ رہے گا الیکشن کے بعد کا؟ کون سی پارٹی آگے ہوگی، کون سے پیچھے، یہ تو کل واضح ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.